بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن بن قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توزع ذات يوم فجعل أصحابه يتمسحون بوضوعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا تؤمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو حدیث تلاوت فرمائی ہے اسی کے مطابق زبان سے صحیح گفتگو نکلوا دیں اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیں. یہ حدیث ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات المصابیح. اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. اب آپس میں چند صحابہ کھڑے ہوئے تھے اور وضو کا جو پانی قطرے نیچے ٹپکنے لگتے ہیں ہاتھ اور چہرہ وغیرہ دھونے سے. نبی پاک علیہ السلام وضو کر رہے تھے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے. جیسے ہی نیچے گرنے کو ہوتا اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے ہاتھ پر لیتے اور اپنے جسم پر مر لیتے. کچھ صحابہ اپنے چہرے پر ملتے، کچھ صحابہ اپنے ہاتھوں پر ملتے، یہاں تک کہ حدیث کہتی ہے کچھ صحابہ اپنے سینوں پر مر لیتے. تو جب یہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ کی جماعت یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قالوا يحب اللہ ورسولہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ برکت کے طور پر
کہ آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में मुबारक से जो पानी लगा है उसके अंदर बरकत जाहिर हो चुकी है, बरकत आ चुकी है। उस बरकत को हासिल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब ये जवाब सुना तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, कि सहाबी रसूल अगर आप वाकई में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करते हो और आपकी ये मोहब्बत सच्ची है तो आप 3 कामों को अंजाम दो। आप 3 काम करो। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो मैं समझता हूं अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह का महबूब नबी भी आपसे मोहब्बत करता है और आप भी अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हो। फरमाया पहला काम क्या है? फलयस्दुक फी हदीसिही इज़ा हद्दसा। पहला काम, जब भी बोलो हमेशा सच बोलो, कभी झूठ ना बोलो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयस्दुक फी हदीसिही इज़ा हद्दसा, जब भी आपकी जबान खुले हमेशा सच्चाई के लिए खुले, इस जबान से हमेशा सच बोलने वाले अल्फाज निकले। इसी तरीके का एक वाकया है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, चंद सहाबी रसूल बैठे हुए थे। किसी सहाबी ने मजलिस के अंदर मालूम किया, अयकूनुल मुमिनु जबानन, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन इंसान हो और वो बुज़दिल हो सकता है, वो डरपोक हो सकता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नाम, जी हाँ हो सकता है। मोमिन के अंदर दुश्मन का खौफ आ सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं। फिर दूसरा सवाल किया, अयकूनुल मुमिनु बखीलन, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन इंसान कंजूस हो सकता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, जी हाँ हो सकता है। ये बुज़दिल वाली आदत भी हो सकती है, कंजूस वाली आदत भी हो सकती है। तीसरा सवाल किया, अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन इंसान हो और वो झूठा हो सकता है? फरमाया ला, हरगिज नहीं। बात को आगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब फरमा रहे हैं कि मोमिन हो, मुसलमान हो और वो झूठा भी हो, ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता मुसलमान हो और झूठा हो। आका अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में फरमाया, या तो मुसलमान होगा या झूठा होगा, दोनों बातें एक इंसान में जमा नहीं हो सकती। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई इंसान ये कहे कि मैं मुसलमान हूं और झूठ भी बोले तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमान नहीं। और आज हमारी जिंदगियों के अंदर झूठ भरा हुआ है। अपने दिलों का जायजा लो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीस बयान फरमाई कि मोमिन इंसान झूठा नहीं हो सकता, या तो झूठा होगा मुसलमान नहीं, और मुसलमान हो तो झूठा नहीं। क्या वजह है कि हमारी जिंदगियों के अंदर झूठ भरा हुआ है? कोई ना कोई तो वजह है। आगे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद मेरी अम्मा जान ने मुझे आवाज दी। मैं छोटा बच्चा था, बाहर खेल रहा था, और मुट्ठी को बंद किया और कहा कि अब्दुल्ला इधर आ, मैं तुझे कुछ दूंगी, मैं तुझे कुछ दूंगी। ये कहकर के मुझे बुलाया। मैं भागता हुआ आया, मेरी वालिदा ने मुझे एक खजूर पेश कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर आप अब्दुल्ला को कुछ ना देती और इस तरह बहाने से उसे बुलाती तो आपके नामाए आमाल में एक झूठ लिख दिया जाता। तो मालूम हुआ मजाक के अंदर भी इस तरह से बच्चों को बुलाने के लिए भी उन्हें धोखा देकर मुट्ठी को बंद कर कर बुलाना, बच्चा लालच में आ जाए, इस तरह से झूठ बोलना, ये भी इस्लाम में नाजायज और हराम है। और हम तो हकीकत में ना जाने कितने झूठ बोलते हैं सुबह से शाम तक, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से हम झूठ बोलते हैं। फोन आया, बैठे आया, बताएंगे कहीं और,
तालिब इल्म में पढ़ने वाला बच्चा छुट्टी मार ली, उस्ताद ने पूछा क्यों नहीं आया? जी बीमार था, हालांकि खेलता फिर रहा है। बहुत सी मर्तबा होता है वालिदैन कहीं शादी में ले गए, कहीं इंतकाल में ले गए, पूछा क्यों नहीं आया? जी वाली साहब वहां ले गए थे इसलिए नहीं आया। ठीक है, सच है, लेकिन वाली साहब से मालूम क्या? जी मैंने तो कहा था अपना आप आ गया, अपना आप नहीं आया होगा। ये मैं वाकयात बता रहा हूं जो मैंने बात की है फोन पर। तो मालूम ये हुआ कि हमारी जिंदगियों में झूठ है, तो इसको निकालना पड़ेगा। ये झूठ नहीं चलेगा। और अगर इसको नकाब पहनकर बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया, अयकुनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, मोमिन इंसान झूठा नहीं होता। इसी तरीके का एक और वाकया आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हुए जा रहे थे, चंद शरारती बच्चों की आवाज आने लगी, और शरारती बच्चों की आवाज आने के बाद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सलाम किया। सलाम के बाद उनसे कुछ सवालात किए, और सारे के सारी हदीस में बयान किया अल्लाह के महबूब ने कि एक बच्चे को छोड़कर तमाम सहाबाए किराम के बच्चे झूठ बोल रहे थे। आपने उनके वालिदैन को तंबीह फरमाई। तो मेरे भाई ये झूठ जो है ये बड़ी बड़ी नेकियों को खत्म कर देने वाली चीज है, इससे बचना चाहिए। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, फलयस्दुक फी हदीसिही इज़ा हद्दसा, पहला काम है कि अपनी जबान की हिफाजत करो और झूठ ना बोलो। ये पहली बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। इसी तरीके से हमारे अंदर एक बुराई ये भी हो चुकी है कि अगर कोई इंसान किसी के पास में अमानत रखवा दे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी बात, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिन, जब तुम्हारे पास में कोई अमानत रखवाई जाए उसमें खयानत ना करो, उसे पूरा पूरा रखवाने वाले के पास तक जब वो मांगे उसे पहुंचा दो। लेकिन आजकल होता ये, रखवाने वाले ने रखवाई भरोसे के एतबार पर, भरोसा करके एतमाद किया आपके ऊपर, आपने खर्च कर दिया, मांगने का मामला आया, वो अपनी अमानत को आपसे वसूल करना चाहते तो इधर उधर भागे फिरते हैं, देने को तैयार नहीं। ये भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुरी चीज है, बुरी चीज है। और इसी तरीके से हमारी मस्तूरात के अंदर ये भी एक अमानत की बात है। मैं आपको बताऊं कि किसी इंसान ने किसी को कोई राज की बात बताई और उससे यूं कह दिया कि किसी को बताना मत, मेरे और तेरे बीच की बात है। ये होता है आमतौर से। लेकिन अब जिससे कहा कि किसी को बताना मत, उसने तीसरे को बता दी। तो ये जो अमानत की बात थी, ये जो आपके ऊपर भरोसा करके उस इंसान ने बताई और आपने इसे दूसरे इंसान तक पहुंचा दिया, उसका एतमाद खत्म हो गया, उसका भरोसा खत्म हो गया, आप खयानत करने वाले शामिल हो गए। ये आदत अक्सर औरतों में पाई जाती है। मशहूर वाकया है कि किसी को बात कह दो औरत को, उससे यूं कह देना कि इस बात को बताना मत, तो इंशाअल्लाह एक दो दिन में आपको पूरे गांव में खबर में पहुंच जाएगी। मैं बयान नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दो चार बातें बताने के लिए आपको बैठ गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान के पास कोई अमानत रखी जाए उसमें खयानत ना करो, और अगर खयानत हो गई तो उसकी सजा क्या है। ये एक अजीब मसला है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन खयानतों को उनकी गर्दनों के ऊपर लाद कर लाया जाएगा। एक हदीस में आता है कि कयामत के दिन मेरे सामने ऐसा बनकर ना आना कि आपकी गर्दन के ऊपर ऊंट लदा हुआ हो। क्या मतलब? किसी सहाबी ने ऊंट के साथ खयानत की और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस इंसान ने जिस चीज में खयानत की वही चीज उसकी गर्दन पर लाद कर कयामत के दिन लाई जाएगी। ऊंट तो बड़ा भारी जानवर है, उसको गर्दन पर रखकर लाया जाएगा। यहां तक कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी ने किसी की एक सोई जिसकी कोई दुनिया के एतबार से भी कीमत नहीं है वो भी ले ली और उसकी बगैर इजाजत ले ली, या इजाजत लेकर तो ली लेकिन जब मांग रहा तो देने को तैयार नहीं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो भी अमानत में खयानत है, इसका भी तुमसे हिसाब होगा। और अल्लाह उस वक्त तक खयानत को माफ नहीं करेंगे जब तक कि बंदा माफ ना कर दे।
آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سے سفارش کا معاملہ نہ کرنا کہ ہماری سفارش کر دی جائے، اس لیے کہ میں نے اپنے طرف سے جو حقوق آپ کے ذمے لگائے تھے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیے تھے۔ آقا علیہ السلام نے دین اسلام کو صاف صاف طریقے سے ہمارے تک پہنچایا ہے، ہمیں بتایا ہے دین کے بارے میں کہ دین کیا چیز ہے، کیا ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی کا 1 روپیہ کسی کے اوپر قرضہ ہے اور وہ اس انسان نے نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر کے اسے دے دی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہو تو گناہوں سے تبادلہ ہو جائے گا۔ تو یہ خیانت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا پیچیدہ اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اناج کا جو دانہ ہوتا ہے، اناج کا دانہ وہ بہت چھوٹا سا دانہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا جس نے اس اناج کے دانے کے لیے کسی انسان سے خیانت کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے اندر بلائیں گے اور اس سے اس کا مطالبہ کریں گے۔ اب وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ وہ تو دنیا کا معاملہ تھا، اب میں کہاں سے ادا کروں؟ تو اللہ کہے گا کہ جہنم کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے ہاویہ، اور القاریات ملقاریہ کی صورت میں اس جہنم کا نام آتا ہے جس کا نام ہے ہاویہ، کہ وہ اناج کا دانہ اس جہنم کے اندر رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا کر کے اسے اٹھا کر کے لے کر کے آ۔ اب جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس اناج کے دانے کو اٹھا کر اپنی گردن پر رکھے گا اور اللہ کے حکم سے وہ دانا بہت بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ جہنم سے باہر نکلے گا تو اس کے بوجھ سے وہ دانا پھر گر جائے گا۔ ایسا ہی قیامت تک اس کے ساتھ میں ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ میدان محشر میں حکم ہوگا کہ اسے اسی جہنم کے اندر دھکا دے دیا جائے۔ ایک اناج کا دانہ جو بڑا چھوٹا سا دانہ ہے، اور آج ہم کسی سے قرضہ لے لیں اس سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ تبارک و تعالی سے واقعی میں محبت کرتے ہو تو 3 کام کرنے پڑیں گے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اب پڑوسیوں کے ساتھ میں جو معاملہ کرنا ہے یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہر اعتبار سے۔ اب آپ چاہے آپ کا پڑوسی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہمیں وہ نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں حکم ہوا ہے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر پڑوسی مسلمان ہو تبھی اچھا معاملہ کرنا، نہیں، یہ غلط ہے۔ پڑوسی کیسا بھی ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ اچھا معاملہ نہیں کرتے اور آپ کا پڑوسی آپ سے خوش نہیں ہے، اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو اس کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ رشتہ داروں سے زیادہ حق ہے تمہارے پڑوسیوں کا تمہارے ہمارے اوپر۔ آج الحمدللہ ہم خوشبو بھی اتنے اچھے کھانے کی پکاتے ہیں اور پڑوسی کے بچے بیچارے معصوم بچے، غریب بچے، وہ اس خوشبو کو سونگھ کر پیٹ بھر کر سو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو یہ غلط ہے۔ اور معاملہ تو یہاں تک ہے بچوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، اب اس لڑائی کے چکر میں بڑوں میں لڑائی ہو گئی، اب آپس میں قطع تعلق کو ختم کر دیا گیا، اور جس بچوں کے لیے لڑائی ہوئی تھی پڑوس میں وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک ہو کے کھیلنے لگے۔ تو اس بچوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو کیوں تباہی اور بربادی میں ڈالتے ہو؟ یہ بچے ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں پڑوسیوں کے ساتھ نہیں بلکہ پورے گاؤں کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی انسان سویا ہوا ہو اس کی نیند میں خلل ڈالنا جائز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم بھی مندی آواز سے پڑھو اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نہ جانے کس حالت میں بیچارہ لیٹا ہوا ہوگا، بیمار ہے، صحیح ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آس پاس کے اطراف میں
پٹاخے اتنے زیادہ پھوٹنے لگے ہیں، نماز ہو رہی ہے اس کا خیال نہیں، مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے اس کا خیال نہیں، کوئی لیٹا ہوا سو رہا ہے رات میں بیچارہ اس کا خیال نہیں، کسی کو سویرے اٹھنا ہوتا ہے، کسی کو سویرے سونا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے اور تمہارے ہی بچے ہیں، لیکن والدین ہیں جو کہنے کو تیار نہیں۔ مدرسے والی گلی کا حال یہ، گھروں کے اندر ہی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور ماں بیٹھی ہوئی ہنس رہی ہوں۔ بھائی ہو کیا گیا ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، پڑوسیوں کو اس آواز سے تکلیف نہیں دینی ہے۔ بہت سارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے گود میں بچے ہیں، اس آواز سے وہ ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کسی کا خیال کرو۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، سب مسلمان کے بچے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس لیے عاجز بندہ یہ کہتا ہے، اس بات پر ماں باپ کو تنبیہ کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ بچے صبح دیر تک سو رہے ہیں، نماز کے لیے اٹھانے کو تیار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی انہیں لیٹ تک سو رہے ہیں، دیر تک یہاں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی جا کر سو جا، صبح سویرے اٹھ جانا۔ پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ مسلمانوں جائز عمل نہیں ہو، یہ خرافات ہیں۔ میں کہتا ہوں گناہ کبیرہ ہے کسی انسان کو تکلیف پہنچانا۔ یا نماز پڑھنے والے اکثر اس پٹاخے کی آواز سے تکلیف میں ہوتے ہیں، اور میں خود تکلیف میں ہوتا ہوں جب نماز پڑھاتا ہوں۔ اس لیے دوسروں کا اوپر احسان کرو، اس آواز کو کم کرو، اور اپنی زبانوں کی ضرور بھی ضرور حفاظت کرو۔ اس لیے کہ سب سے پہلی بات میں نے یہی کہی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دی، جس انسان نے مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے دی، اس انسان کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں دو باتیں کون سی ہیں، اس میں سے ایک یہی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور ایک یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر جو جھوٹ ہے، سب سے پہلے یہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ ختم نہ ہوا تو آدھے سے زیادہ گناہ تو ہم زبان کی وجہ سے کرتے ہیں، زبان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کی حفاظت اس وقت میں نہایت ضروری ہے۔ اور امت مسلمہ کے اندر سب لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعوت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو نبھاتے نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتائی تھی، محبت کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ چاروں وجوہات آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ انسان یا تو محبت اس لیے کرتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے، تو اس سے لہذا ایک قلبی محبت ہو جاتی ہے، اس کے صاف ستھرا ہونے کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو میں کہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، تو ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اس لیے محبت کرتا ہے کہ انسان کے اندر کمالات اللہ تعالی نے کوٹ کوٹ کر بھر دیے ہیں۔ کسی کو اللہ نے کوئی ہنر دے دیا، اب اس ہنر کی وجہ سے انسان کی محبت ہونے لگی، انسان سے محبت ہونے لگی۔ کوئی کسی بھی لائن کا آدمی ہو، اگر وہ اپنے کام میں ماہر انسان ہو تو دوسرے لوگ اسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے اس کام کو اسی سے کروانا پسند کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے سب سے زیادہ ہنر والے، اس لیے کہ سب سے زیادہ معجزات آپ کو عطا کیے گئے، اور جو تمام کے تمام تر معجزات ہیں وہ آپ کا ہنر ہے، وہ آپ کا ہنر ہے۔ اور آپ کے معجزات کے بارے میں تو اتنے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات میں نے پچھلے ہفتے بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں بتائے تھے، وہ اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ تیسری ضرورت یہ ہے، محبت کرنے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی انسان احسان کر دے تو احسان میں دب کر دوسرا انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، آقا علیہ السلام کی محنت اور کاوشوں سے ہم تک پہنچی، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کے نبی سے تیسری وجہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور چوتھی وجہ ہے رشتہ داری۔
رشتہ داریوں ان سے انسان محبت کرتا ہے، میری خالہ، میری پھپھو، میری مامی، میری چاچی، میرے چاچا، یہ تمام تر رشتہ داروں سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری رشتہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ کیا رشتہ داری ہے؟ کیا رشتہ داری ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن کریم نے خود کہا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم واموالہم، اے انسانوں، اللہ کے محبوب تمہاری جان اور تمہارے مال سے بھی زیادہ تمہارے لیے ہے۔ ہماری جان ہمارے لیے اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کی تمام تر چیزیں اللہ کے محبوب سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کو پیچھے رکھ دے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت غالب آ جائے، باقی تمام تر محبت مغلوب ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 وجوہات ہیں، چاروں پائی جا رہی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی سے سچے عاشق بنے۔ اور سچے عاشق بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، نہیں، بلکہ ہر قول اور ہر فعل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا لباس، ہماری پوشاک، ہماری نمازیں، ہمارا رہن سہن، معاملات، بات کرنے کا انداز، نرم مزاج، تمام تر چیزیں، عادات و اخلاق، تمام تر چیزیں ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں سچی محبت کرنا، اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرح بننا بھی چاہتا ہے، من میں دعائیں بھی کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی طرح بنا دے۔ آج کل کا نوجوان تو ہیرو کی طرح بننا چاہتا ہے، شاید اس کے بال دیکھ لو تو وہی فلمی ہیرو والے، اور اس کا لباس دیکھ لو تو وہی فلمی ہیرو والا، اس کے معاملات دیکھ لو تو زبان پر گالی گلوچ، اور اس کی عادت و اخلاق دیکھ لو تو مسجد سے کوسوں دور، اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائیو، ہم عاشق رسول کا ہونے کا ناٹک کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عاشق رسول سچے بن جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، پلٹ کے آؤں تو سب سے پہلے لب پہ میرے نام ہو تیرا۔ اور اسی کو کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہو ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کے محبوب کو بسانا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ محبت آ گئی تو پھر اللہ کہتا ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایک انعام عطا فرمائیں گے جسے کہتے ہیں بصارت، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت، اپنی معرفت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بیان میں نے اس میں سے بعض باتیں پچھلے ہفتے بھی کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم وہ انسان لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن شرط ایک ہے، آپ کو محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ محبت میں سچے طریقے سے اترنا پڑے گا۔ اتریں گے نا؟ کس طرح سے؟ کس طرح سے اتریں گے؟ انشاءاللہ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ کون کون پڑھے گا؟ بڑے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹے دلوں کے ساتھ میں ہاتھ اٹھائے گئے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک 2-3 بات کہہ کر ٹائم تو پورا ہو چکا ہے، خیر، لیکن اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے نا، جگہ جگہ ناموس رسالت کی توہین کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اعمال اور اللہ کے محبوب سے محبت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ جو ظالم کو آج اتنی ہمت ہو رہی ہے نا، یہ ہماری ہی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ ہماری پرانی مسلمانوں کی ہسٹریوں کو اٹھا کر دیکھو،
پرانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے 313 نے 1000 کو ایسا شکست دی تھی تاریخ